السلام علیکم، میں سعید ذوالقرنین اور اپنے یوٹیوب چینل سعید انالیسس کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں بات کروں گا کہ کوئی بھی ملک ڈیفالٹ کیسے کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ڈیفالٹ کرنے کے بعد کیا اس اکانومی کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کسی ملک کا جب دیوالیہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر میں بتاتا ہوں کہ دیوالیہ پن اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ کمپنی اور جو ملک ہے اس کے دیوالیہ پن میں کیا فرق ہے۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ دیوالیہ پن جس کو ڈیفالٹ کہا جاتا ہے، یہ آج کل بڑی زیادہ سننے میں آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے 2-3 ماہ میں، جس طرح سری لنکا ہم نے خبروں میں سنا ہے کہ ڈیفالٹ کر گیا ہے۔ پھر پاکستان کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کی طرف۔ ڈیفالٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، جس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں کہوں کہ ملک کو چلانے کے لیے باہر سے میں قرض لیتا ہے، کوئی بھی ملک ہو وہ قرض لینے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کچھ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے جس کو ہم سود کہتے ہیں، وہ ہمیں واپس کرنا پڑتا ہے ہر سال۔ اگر ہم نہیں کر پاتے تو پھر اس کے ساتھ کبھی کبھی ہم نیگوسیشن کر لیتے ہیں اس ملک کے ساتھ، یا ایون کہ کوئی اگر کوئی ملک نہ ہو، یا جس طرح IMF ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، پھر اس کے بعد نیگوسیشن کے بعد اس کا رول اوور ہو جاتا ہے، اس کا نئے انٹرسٹ، نئی نیگوسیشن ہونے کا پھر وہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اگر کوئی بھی ملک جتنے بھی انٹرسٹ ریٹ ہے ایک سال کے اندر جتنا بنتا ہے، وہ اگر وہ پیسے واپس نہ کر پائے، وہ سود، وہ جو ڈیٹ ہے وہ اگر واپس نہ کر پائے سود سمیت، تو پھر ملک یہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہم بینکرپٹ ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اب اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم پیسے ادا کر سکیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے ایک کمپنی ہوتی ہے، کمپنی جب کسی بینک سے قرض لیتی ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے، تو اس کو کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے۔ پھر نقصان جب ہوتا ہے تو پھر وہ بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد ریسورسز ختم ہو جاتے ہیں، وہ قرض واپس نہیں کر پاتی۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جس بینک نے یا کسی بھی اور بندے نے اس کمپنی کو جتنا قرض دیا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ایک عدالت کے پاس جاتا ہے، پھر وہ اس کے جتنے بھی اثاثے ہوتے ہیں اس کمپنی کے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو ڈیٹ دیا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس جس کو کہتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اپنے قرض کے مقابلے میں۔ لیکن جب ملک کوئی دیوالیہ ہوتا ہے تو کوئی بھی ملک کے خلاف کسی عدالت میں نہیں جا سکتا، یہ کوئی قانون نہیں ہے، لا نہیں ہے، انٹرنیشنل لا نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ملک بینکرپٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب وہ اعلان کرتا ہے کہ اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے خلاف قانونی چارہ کوئی بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ملک جو لوگ آپ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو روک دیتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بارگین کرنا کم کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ جو ادارے ہوتے ہیں یا ملک ہیں جو آپ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں، وہ قرض بھی ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے اب یہ واپس بھی نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ آپ نیگوسیشن کر لیتے ہیں، یا کوئی آپ کا دوست ملک بھی اگر وہ اس موقع پر تیار بھی ہو جائے آپ کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے، تو وہ پھر ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ وہ رکھتا ہے۔ ہائی انٹرسٹ ریٹ کی وجہ، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ پتہ نہیں واپس کرتے بھی ہیں یا نہیں، تو اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ کیا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی جتنی بھی پوڈ کاسٹ ہیں یا جتنی بھی ان کی ڈیبیٹس ہیں، ان کا اپنا یہ انالیسس یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، نہ ہی اس طرف جا رہا ہے۔ لیکن میں انٹرنیشنل جس طرح سے نیوز سنی ہے، جس طرح سے چیزیں پڑھی ہیں، اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم ایک ایسے رستے پر ہیں جہاں پر ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب بھی اگر ملک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے، اگر ہم یہ تصور کریں کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ ملک ہونے جا رہا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مین 3 سے 4 چیزیں جو اس ملک کے اندر ہوتی ہیں۔ میں آپ کو سری لنکا کی بھی مثال دوں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، جنرلی کیا ہوتا ہے۔ پہلے انٹرسٹ ریٹس ہائی جو ہو جاتے ہیں، کیونکہ باہر سے آپ کو کوئی قرض نہیں دے رہا، اگر دیتا ہے تو وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ کو اوپر دیتا ہے۔ پھر جو لوکل بینکس ہوتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ بھی باہر سے ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لے رہی ہوتی ہے قرض، تو اس لیے وہ بھی انٹرسٹ کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے ملک ہمارے ہاں تقریباً 15 سے ابو چلا گیا، 17% تک جا رہا ہے جو انٹرسٹ ریٹ ہے۔ سننے میں یہ آ رہا ہے شاید نئی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو مانیٹری پالیسی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ 19 یا 20 پہ چلے جائیں،
تو اس لیے پہلا یہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو لوگ قرضے نہیں لیں گے, جس سے یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہیں, رک جاتی ہیں, یا وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلا بات انٹرسٹ ریٹ آپ کا ہائی ہو جاتا ہے. دوسری اگر میں بات کروں ہائی ایکسچینج ریٹ, ہائی ایکسچینج ریٹ کا مطلب یہ ہے جس طرح ہمارے ہاں ڈالر بڑھ رہا ہے, ڈالر کے بڑھنے کی بہت سی وجوہات ہیں, وہ میں اب آپ کو اگلی ایک ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. پائیڈ کے پروفیسر ہیں, میں ان سے جو ان کی چیزیں سنی ہیں یا جس اور طرح سے, وہ میں آپ کو اگلی ایک ویڈیو میں بتاتا ہوں. ہوتا ہے کیا ہے کہ ملک کے اندر جب ڈیفالٹ اب کوئی ملک ہو جاتا ہے تو ایکسچینج ریٹ وہ بڑھ جاتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں ڈالر ایک دن 230 پہ تھا, کل اٹھے ہیں تو 40 پہ ہو گیا, رات 56 پہ 256 پہ ٹریڈ کر رہا تھا, تو اس کے جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی چلا جاتا ہے, وہ 300 500 1000 تک بھی جا سکتا ہے. تو دوسرا پھر اس سے ہوتا ہے کیا ہے, یہ جتنی چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے, وہ اتنی مہنگی آ رہی ہوتی ہیں یہاں پر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. یہ ڈیفالٹ کے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور سٹاک مارکیٹ. یہ جو سٹاک مارکیٹ ہوتی ہے, سٹاک مارکیٹ کام ایسے کرتی ہے کہ اگر ملک کے اندر سٹیبلٹی ہو تو اس وجہ سے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک شو رہا ہوتا ہے سٹاک مارکیٹ کے اندر کہ کیا اکانومی بہتر چل رہی ہے, کوئی اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں کہ انسرٹینٹی تو نہیں ہے. جب بھی ملک کے اندر کوئی انسرٹینٹی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ ڈاؤن چلی جاتی ہے. اس لیے ڈیفالٹ کے بعد جو تیسرا سب سے اہم فیکٹر ہوتا ہے وہ آپ کے سٹاک مارکیٹ کریش کر جاتی ہے. کریش اتنی نیچے چلے جاتے ہیں کہ لوگوں کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کا پیسہ وہاں سے سٹاک مارکیٹ سے پل آؤٹ کر لیتے ہیں, نکال لیتے ہیں. تیسرا سب سے مین وجہ یہ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ٹریڈ امبارگو. جتنے بھی ملک آپ کو قرض دے رہے ہوتے ہیں, انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہاں پر ان کو واپسی نہیں ہو رہی ہوتی, تو ان کا اپنے ملک کے اندر بڑا انفلوئنس ہوتا ہے, اس لیے وہ اپنے ملک کو کیل کرتے ہیں کیونکہ یہ اب ہمارے قرضے نہیں واپس کر رہا, اس لیے ان کے ساتھ ٹریڈ امبارگو کی جائے. مطلب امبارگو کا مطلب یہ ان کو روک تھام کر لی جائے, ان کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہ کی جائے. تو یہ بھی ہوتا ہے, بعض دفعہ ہوا بھی ہے. پھر آخر میں ایک رائزنگ انمپلائمنٹ. ملک کے اندر کیونکہ پیسے نہیں ہوتے, آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس پیسے باہر سے نہیں آ رہے تھے, جو لوکل بینکس ہیں, لوکل بینکس کیا کرتی ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ باہر سے پیسے ہیں نہیں, آ نہیں رہے, جو ملک نے واپس کر رہے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بینکس والے سمجھتے ہیں کہ اب اسٹیٹ ہم سے لے لے گی. اس لیے جو بینکس ہیں وہ اپنے جتنے بھی پیسے ہیں وہ باہر جلدی شفٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے, جس سے جو اکانومی کے اوپر جو پیسہ ہے وہ بڑا کم ہو جاتا ہے. پیسہ کم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسٹیٹ وہ پے نہیں کر پاتی, جو اپنے ریگولر امپلائی ہیں ان کو بھی نہیں پے کر پاتی, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ جاب نہیں دے پاتا, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ان کی جو بزنس ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. اس لیے ملک کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پیسے کا باہر فلو ہو جاتا ہے, لوگ جہاں سے پیسہ نکال لیتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے یہاں پر پیسے کی ویلیو نہیں رہی, اس لیے وہ باہر بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفالٹ جب کوئی بھی ملک کر جاتا ہے اس کے بعد جو پیدا ہوتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. بہت سے لوگوں نے بتایا ہے کہ کچھ کہتا ہے کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں کر رہا. جو آئی ایم ایف ہے یا جو جتنے بھی اکنامک حوالے سے جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان چوتھے نمبر پر ہے ڈیفالٹ کرنے کی لسٹ میں. ممکن ہے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. یہ جو پرسیپشن ہے, یہ پرسیپشن ہمیں جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیلنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنلی یہ پرسیپشن بڑھ رہی ہے کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. اس لیے جو شرائط ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں اتنی سخت ہوتی جا رہی ہیں, گورنمنٹ کو بڑے مسائل ہو رہے ہیں. کل آرمی چیف نے خود کوشش کی ہے امریکن کے ساتھ بات کرنے کی, آئی ایم ایف کو کہیں کہ ہمیں $1.5 ارب دیے جائیں. تو یہ سارے کے سارے اس پرسیپشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد کیا ملک ڈیفالٹ ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہوئے. 1917 میں بولشوک ریولوشن جب آیا, بولشوک ریولوشن نے جب جو زار نیکلس II ان کو جب یہاں سے نکال دیا گیا, اس کے بعد رشیا خود ڈیفالٹ کر گیا تھا. پھر 88 کے اندر ایک ریسیشن میں چلا گیا تھا. 1988 کے اندر جب USSR پھر اس کے بعد اینڈ ہوا, جس وجہ سے یہ پل آؤٹ کر گئے تھے افغانستان سے اکنامک اس کی کرائسس کی وجہ سے.
تو رشیا کے اوپر پہلے یہ دباؤ رہا, اب بھی رشیا کو $117 ملین یہ نہیں پے کر پائے, پھر ان کو 30 دن کا دن دیا گیا. پھر بہرحال یہ رشیا کے حوالے سے انٹرنیشنل یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ ڈیفالٹ کر جائے. اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا ہے سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا ہے. جس طرح مسائل ہوئے ہیں وہاں پر, جتنے بھی میں نے آپ کو ابھی مسائل بتائے ہیں سارے کے سارے وہیں پر یہ ویسی کی ویسی چیزیں ہوئی ہیں. سری لنکا ڈیفالٹ کیا کیوں, یہ میں آپ کو اگلی ایک ویڈیو میں بتاؤں گا. اس کے اور بھی بڑے مسئلے ہیں, صرف ڈیٹ کے حوالے سے نہیں ہے, ان کی جس طرح سے اکانومی جس چیز کے اوپر بیس کرتی ہے اس کا ہم نے دیکھا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے وہ ان کی اکانومی ٹوٹل بیس کرتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ فارن جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ کووڈ 2 سال تک کووڈ رہا, لوگ آئے نہیں, تو ان کی اکانومی اس وجہ سے بھی کریش کرے. بہرحال بہت سے اور فیکٹر ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. پھر پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں جتنی بھی جو انڈیکیٹرز ہو سکتے ہیں وہ بہرحال انڈیکیٹرز تو ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن جو ورلڈ ہے ہم نے دیکھا 88 کے اندر جب رشیا USSR جب ڈیفالٹ کرنے لگا تو اس کا امپیکٹ پوری دنیا کی اکانومی پہ آنے لگا. تو اس لیے USA نے خود ان کی ہیلپ آؤٹ کیا, ان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ ہم جب بھی ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے جو ورلڈ ہے, کیونکہ ہم ایک سپر پاور ہیں, ایسے ایٹامک پاور ہیں, اکنامک پاور تو نہیں ہے, اٹامک بم ہے ہمارے پاس. تو اس وجہ سے بڑے لوگوں کو ریزرویشن ہوتی ہیں کہ یہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے, پتہ نہیں پھر کیا ہوگا, اتنی زیادہ پاپولیشن ہے. ظاہر ہے پھر جس طرح ہماری جغرافیکلی جس طرح ہماری امپورٹنس ہے تو ہو سکتا ہے ہمیں وہ بچا لیں, لیکن ابھی تک ہم اس طرف ضرور جا رہے ہیں. گورنمنٹ کا کوئی اس طرح کا ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1 ماہ میں 2 ماہ میں جس طرح سے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے یہاں پر مسائل ہوئے ہیں, وہ ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کوئی ہم نے پالیسی نہیں دیکھی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. میں اس حوالے سے یہ جو ڈیفالٹ کے حوالے سے یہ جتنی بھی کوئی انٹرنیشنل خبر ہوتی ہے وہ آپ سے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اگین سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو سو مچ.